بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے مجالس ابرار کے ملفوظات جو حضرت مجدد ملت ہیں اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفائے مجاز میں سے ہیں. مولانا ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ملفوظات پڑھا ہوں. سماعت فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کے کھانے اور بیت الخلاء جانے پر بھی تنخواہ ملتی ہے. جو شخص ڈیوٹی پہ ہوتا ہے نا، لنچ ٹائم کی بھی تنخواہ ملتی ہے، بیت الخلاء کبھی بھی جاتا رہے آتا رہے اس کی تنخواہ اس کو ملتی ہے. پیسے تھوڑی کٹتے ہیں. پتہ چلا لنچ کر رہا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بیت الخلاء یعنی واش روم میں جانے میں 10-5 منٹ لگتے ہیں، 2-3 مرتبہ جاتا ہے، اس کے پیسے تھوڑی کاٹتی ہے. کون؟ جو جس کا ملازم ہوتا ہے کمپنی. یہ مطلب ہے کہنے کا. اسی طرح جو نماز روزے کے فرائض صحیح طور پر انجام دیتا ہے اس کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، پیشاب پخانہ کرنا سب ثواب اور اجر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی پر ہے. مطلب اس کا یہ ہے سمجھانے کا ملفوظات میں. یہ قرآن کے پاک کی آیت ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی تشریح بتا رہا ہوں بفضل باری تعالیٰ کہ انسان جب شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکام خدا بندی کے تحت زندگی گزارتا ہے، پورا شریعت پہ چلتا ہے، تو اس کا پیشاب کرنا، چائے پینا، جاگنا، سونا، مہمانوں سے بات کرنا، کوئی بھی اپنا دوسرا کام جو شریعت کے مطابق ہو، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ثواب لکھتے ہیں. اور وہ عین عبادت ہی ہے، ورنہ یہی عبادت ہے. اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی پوری زندگی آپ اس میں رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آپ کا سونا پینا کھانا پینا سب کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گئی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ ہے سب کچھ چھوڑ دو، کام دھندہ چھوڑ دو اور نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کتنا فرق ہے بات کو سمجھنے میں، کتنا فرق ہے آپ کو سمجھانے میں، کتنا فرق ہے اچھا معلم کے پاس بیٹھ کے تعلیم لینے میں، کتنا فرق ہے صحیح شیخ بنانے میں، کتنا فرق ہے صحیح قرآن کی تعلیم لینے میں، کتنا فرق ہے اردو کو سمجھنے میں. سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا. ارشاد فرمایا دوسرا ہے، ارشاد فرمایا حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا. حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشائے گا. اور شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید وہ جس کو اللہ تعالیٰ کہیں، ہم نہیں کہیں. پتہ چلا ہم کہہ رہے ہیں جی شہید ہو گیا. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں شہید، جس کو علماء کرام کہیں شہید، جس کو عین شریعت کے مطابق اگر ہم ان سے دیکھیں تو وہ شہید ہے. ہمارے کہنے تمہارے کہنے سے شہید نہیں ہوتا. یعنی حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا. حافظ کے بارے میں وہ اپنے 10 آدمی جو گھر کے جہنمی ہو گئے ہیں، یعنی جو جس کے دل میں قرآن پاک ہے نا، جو بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں حافظ. سمجھ آئی؟ وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا وہ ان 10 افرادوں کو بخشوا دے گا جو اس کے گھر کے افراد جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنمی بنا دیا گیا کہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا. یہ حافظ کے درجے ہیں. آپ مدرسے میں جا کے پوچھتے ہیں جی پوٹین کون ہے اور ٹوٹین کون ہے اور ٹرمپ کون ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب. بس ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. اور جو حافظ ہو کے دین کو بھی دنیا کو بھی لے کے چلے وہ تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ دنیا لے کے نہیں چل رہا تو وہ بیکار نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کا پوری توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے. اس کی پوری توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے. وہ ہزاروں منسٹروں سے اور ہزاروں پوری دنیا کے پریزیڈنٹ سے بھی اچھا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے. چلیے جی پوچھنے جی آپ کو پوٹین کا نہیں پتا، ٹوٹین کا نہیں پتا، آپ کو اپنے مذہب کا نہیں پتا. حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا اور شہید 70 آدمیوں کو بخشوائے گا. یعنی جو شہادت جس کو مل گئی کامل، وہ 70 آدمیوں کی بخشش کروا دے گا. 70 آدمیوں کی شہید کے مرتبہ شہید کا. تیسرا سماعت فرمائیں. جب کسی سے ایذا پہنچے تو تسبیح و تمہید میں لگنے کا حکم ہے. جب کسی سے تکلیف پہنچے، یعنی کوئی تکلیف دے رہا ہے آپ کو، اپنا یا غیر یا پڑوسی یا دوسری قوم یا اہل علاقے یا اپنے عزیز جن کے ساتھ آپ رہنا ہے وہ بھی تکلیف دے سکتے ہیں. بیوی تکلیف دے سکتی ہے، بچے تکلیف دے سکتے ہیں، ماں باپ تکلیف دے سکتے ہیں، بہن بھائی تکلیف دے سکتے ہیں. پہلے اپنے دیتے ہیں، بعد میں دوسرے ہوتے ہیں. پہلے تو گھر سے ہی بنتا ہے آدمی. جب کسی سے ایذا پہنچے تسبیح و تمہید میں لگنے کا حکم ہے. یعنی تسبیح میں لگ گیا اور تمہید میں لگ گیا ہے.
اس علاج کی حقیقت یہ ہے، اس علاج کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ ادھر سے ہٹا لی جائے، یعنی جو تکلیف دے رہا ہے نا ادھر سے اپنے آپ کو توجہ ڈالو، ہاں، اپنے قلب کو وہاں سے ہٹا کے، اور توجہ کا فرد کامل توجہ اللہ ہے، یعنی وہاں سے توجہ ہٹا لو، اور توجہ کا فرد کامل توجہ اللہ، اصل توجہ اللہ کی طرف ہے، اپنے آپ کو قلب کو اللہ سے جوڑ دو، یہ مت سوچو کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، کوئی مصائب مجھ پہ آ رہے ہیں اپنوں کی طرف سے یا پڑوسی کی طرف سے، اہل علاقے کی طرف سے، بھول جاؤ وہ تمہارے مراتب کے لیے، اگر تم گنہگار نہیں ہو، اگر تم گنہگار نہیں ہو اللہ کے ہمیں تن ہمیں وقت عبادت کر رہے ہو، وہ تمہیں اونچا کرنے کے لیے تکلیف آ رہی ہے جو تمہیں دے رہا ہے کوئی، وہ تمہیں بڑھانے کے لیے آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہاں، تو اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف، اللہ توجہ اللہ کی طرف لگ جاؤ، یعنی پورا کامل توجہ اللہ کی طرف لگا دو، سب سے بڑھیا اس کا علاج یہ ہے، اور تم جو ہے نا قلب سے مطمئن ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں کون کیا مار رہا ہے، یعنی کوئی تم اللہ اللہ کر رہے ہو مثال کے طور پر بیٹھ کے اس طرح پڑھ رہے ہو، کوئی تمہارے پیچھے سے ڈنڈے ہی ڈنڈے مار رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے ڈنڈے کون کیا مار رہا ہے، تم تو توجہ تمہاری پوری اللہ کی طرف ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ کافی ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی خطرناک زہر دیتا رہے وہ اللہ بچاتے رہیں گے تمہیں، یہ ہے اللہ کی سے تعلق جوڑنے کا کیا فائدہ، سمجھا، یہ تین بتا دی میں نے، سمجھ میں آئی بات؟ تو سمجھ میں آئی بات، مصائب دو طرح کے ہوتے ہیں، صورت مصیبت کی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آدمی گناہ کر رہا ہے، جو بندہ جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور ایک ہوتا ہے جو گناہ ہی نہیں کر رہا، یعنی اس کا ایک ایک سانس، ہاں، عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت میں لگا رکھا ہے انہیں، ایک ایک جو ہے توجہ قلبی ظاہری باطنی، اعمال جسم سے اور اعمال باطن سے، یعنی پورا توجہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اس پہ جب مصائب آ رہے ہیں اور مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہیں، یعنی اللہ کا تعالیٰ کا وہ نیک بندہ ہے، اور اللہ اس کو اپنے طرف بالکل توجہ کے ساتھ اس کی طرف اپنی خاص نظر ہے اللہ کی، یعنی وہ بندہ دنیا میں اخص الاخص ہے، کہ خاص الخاص میں ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ زیور سب ہوتے ہیں گھر میں، بہت زیور ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص جو ہیرا بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو الگ زیور سے چھپا کے چھوٹے سے باکس میں رکھ کے پھر الگ جگہ رکھ کے رکھتے ہیں، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، زیوروں سے زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اللہ کا خاص منظور نظر میں ہوتا ہے ایسا بندہ، سمجھ میں آئی؟ وہ اس کے لیے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمام مصائب وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہٹانے کے بعد پھر اس کا مقام، دنیا، رتبہ سب، یعنی عہدہ سرود، عہدہ و سرود سب کچھ جو بھی مرتبہ مقام دینا ہوتا ہے دنیا، پھر ظاہر کر دیتا ہے، اشارہ کر دیتے ہیں دنیا والوں کو، تو وہ یہ بندہ یہ ہے، ہاں، پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کیا مرج الخلائق بنتا ہے دنیا میں، سمجھ میں آئی؟ پھر وہ لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، یہ تمام سالک کا مقام محمود کا میں نے بتا دیا، کہ سالک کیا ہے، آخر میں منتہی وہ کیا ہے، مقام محمود جسے کہتے ہیں علماء کرام، وہ یہ سالک کا مقام یہ ہے، نہیں، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر ہمیں ذہن نشی کر کے اخلاص کے ساتھ، ہاں، پوری توجہ کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ اس تحریر کو ذہن نشی کریں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق کریں جو بھی علم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ فرمائے، آمین ثم آمین، یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔